ترسیلات کے اوپر اس ملک کی معیشت جو ہے اس کا انحصار ہے. دوسری طرف ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سالوں سے ان کے جو انویسٹمنٹ یہاں کرتے ہیں, جس کے لیے ہم وہ لٹرلی بیگ دیم کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں, وہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, ان کے پلاٹس پہ قبضہ, ان کی زمینوں پہ قبضہ, پولیس ان کو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں کیسے ان کو جو ہے وہ مس ٹریٹ کرتی ہے, اور کس طرح ان کی چیزوں کی جو ہے وہ حفاظت نہیں ہوتی, کس طریقے سے وہ پاکستان کی محبت میں دن رات محنت سے کمایا ہوا پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں. یہ جو پچھلے 1.5-2 سال سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کے رشتہ داروں کو اریسٹ کیا جاتا ہے, ان کے رشتہ داروں کو جو ہے تھریٹس دی جاتی ہیں, ان کے گھر سیل کر دیے جاتے ہیں, نقشے کینسل کر دیے جاتے ہیں, ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں بزنس سیکٹر کے اندر وہ انشور کرتے ہیں کہ ان کو ذلیل و خوار کیا جائے, ایبڈکشنز ہوتی ہیں, ٹارچرز ہوتے ہیں, اریسٹ ہوتے ہیں, بلیک میل کیا جاتا ہے. اور بہت سی مثالیں یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. کے پی کے کئی دوستوں کو میں جانتا ہوں جن کی فیملیز کو ہراساں کیا گیا. پنجاب میں تو میں بہت سی فیملیز کو جانتا ہوں جن کو ہراساں کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ جن ملکوں میں وہ بیٹھے ہیں اور محنت مزدوری سے پیسے کما کے یہاں بھیج رہے ہیں, وہاں پہ وہ اپنے سول اور پولیٹیکل رائٹس استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہاں وہ پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, یاد رکھیے گا ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنا, وی آر آل گلوبل سٹیزنز, یہ کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے. دنیا میں جہاں بھی کسی ملک میں بھی ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں, دنیا اس پہ بات کرتی ہے. اور یہ ایسا فینومینا نہیں ہے کہ جس کو ہم انٹرفیئرنس, یہ ایسا فینومینا ہے جس پہ بات کرنا لازم ہے اور سب پہ لازم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اوورسیز پاکستانیز کو اس طرح ٹریٹ کریں گے, جب آپ ان کو ان کے رائٹس نہیں دیں گے, جب آپ ان کی جائیدادوں کو, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے انٹرسٹ کو یہاں پہ پروٹیکٹ نہیں کریں گے, اور پھر آپ جو ہے وہ انشور کریں گے کہ وہ جب یہاں پہ لینڈ کریں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے, تو پھر آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ریمیٹنسز کے حوالے سے وہ جو ہے وہ آپ کو اوبلائز کریں گے. یہاں پہ بالکل یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ یہ تو آپ جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں جی, یہ تو آپ اپنے ملک کی اکانومی کا نقصان کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جس ملک میں 26 نومبر جیسا قتال کیا جائے, جس ملک میں پارلیمنٹیرینز کو اسمبلی سے اغوا کر لیا جائے, جس ملک میں انٹرنیٹ سلو کر کے اکانومی کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا جائے, میرے خیال میں وہ نقصان, وہ بڑا نقصان ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ایک سول نافرمانی کی تحریک میں اگر کوئی ترسیلات بند کرتا ہے تو وہ ایک نان وائلنٹ طریقے سے اپنی سیاسی بیزاری کا اس نظام اور اس قانون سے اظہار کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, یہ کوئی مسلح جتھا یا خدا نخواستہ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. تو اس کا جو اس نظام سے جو بیزاری کا اظہار ہے وہ انہی جو طریقے ہے اسی سے ہو سکتا ہے. اپنے ذہن میں رکھیے گا عمران خان صاحب جنہوں نے یہ کال دی ہے, یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بنیاد ڈالی, اور اوورسیز پاکستان نے 4.2 بلین کے لگ بھگ ڈالرز جو ہیں وہ اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے میں ڈپازٹ کیے. یہ وہی عمران خان صاحب ہیں. آپ کو یاد ہوگا مینار پاکستان پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر صرف پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کی آپ نیٹ ورتھ لے لیں تو وہ ہنڈریڈز آف بلین ڈالرز میں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اگر انہیں یقین ہو جائے اس سسٹم پہ. مگر یہ جو اس وقت رائج الوقت سسٹم ہے, اس نے یقین تو کیا, اس نے تو ان کو مایوس کیا ہے کہ آپ پاکستان واپس نہ آئیں, آپ کے رشتہ دار بھی پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں, جو پیسے آپ نے ڈپازٹ کیے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں وہ بھی آپ واپس نکال لیں. انہوں نے تو لوگوں کو مجبور کر دیا ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ لوگوں کو مسائل بھی ہوں گے, عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل بھی ہوں گے, مگر وہ مسائل ایک فسطائی حکومت کے راج سے زیادہ برے نہیں ہیں. ان کا یہاں رہنا, ایک غیر نمائندہ حکومت کا رہنا, ایک فسطائی حکومت کا رہنا, ان چوروں ڈاکوؤں کا یہاں پہ رہنا, یہ زیادہ خطرناک ہے نہ کہ وہ ترسیلات جو ہے وہ بھیجیں. اگر آپ کمپیریزن کریں, اگر صرف 3 ماہ ہی, یہ بھی ہمیں اندازہ ہے کہ زیادہ تر ترسیلات جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے, GCC کنٹریز سے آتی ہیں, اور یہ بتایا جاتا ہے بار بار کہ جی وہ تو ان کا انحصار اس کے اوپر ہے. اگر 3 مہینے تک کسی طریقے سے وہ قربانی دے لیں گے تو آپ دیکھیں کہ ان کا یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے, یہ کوئی پاکستانی عوام یا پاکستان کے خلاف نہیں, یہ اس بوگس نظام کے خلاف ہے, یہ اس بوگس پارلیمنٹ کے خلاف ہے, یہ اس بوگس وزیر اعظم کے خلاف ہے, یہ ان سب لوگوں کے خلاف ہے جو
فارم 47 کی پیدائش ہے. سو یہ قربانی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی. اور یہ یاد رکھیے گا, لوگ کہتے ہیں جی یہ ہوگا نہیں, یہ ممکن نہیں ہوگا. مڈل ایسٹ کے اندر وائٹ کالر اور اس میں بلو کالر جو لوگ ہیں, جو مزدور لوگ ہیں, ان کا ایک بانڈ ہے عمران خان کی ذات کے ساتھ. یہ کال عمران خان نے ڈائریکٹ ان کو دی ہے. تو اگر کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ شاید ایسا ممکن نہیں ہوگا, تو آپ خاطر جمع رکھے, آپ کو پتہ چل جائے گا 1-2 ماہ کے اندر کہ یہ کیا ہے اور لوگ خان صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور آپ کی فسطائیت کے باوجود وہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. کسی نے اوورسیز میں اپنا کوئی سٹانس واپس تو نہیں لیا, کوئی ڈیفیکشن تو نظر نہیں آئی, کوئی آپ سے گھبرایا تو نہیں ہے. تو صرف یہ چیز اپنے ہم ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو کال ہے یہ جاری ہے, یہ جاری رہے گی. اس میں سنجیدگی ہے. جب آپ اوورسیز کو اس طرح ٹریٹ کریں گے تو وہ آپ کو پیسے نہیں دیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلو اخباروں میں اور ٹاک شوز میں اٹھائے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں دے آر ویل کنسیڈرڈ. ان پہ اور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ صرف 2-3 مہینے ہی اگر یہ قربانی اوورسیز پاکستانیز دے لیتے ہیں, جو کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ دیں گے, وہ جو اسپیشل بانڈ ہے ان کے درمیان, اس کی وجہ سے, تو یہ جو دھچکا ہوگا وہ اس ایسی حکومت کو, ایک ایسی جعلی حکومت کو جو آلریڈی اپنے گھٹنوں پہ ہے, یہ بس پھر ایک دھکا ہی ہوگا ان کے لیے. اور اس نظام کا اور ان لوگوں کا جانا, ان فسطائیوں کا, یہ نوشتہ دیوار ہے اور اب یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو بس یہ ایک چیز تھی جس کے حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ وہ لوگوں کو ری ایشور کرائیں کہ یہ خان کی کال ہے, یہ ابھی جاری ہے. اس میں نہ کوئی واپسی ہے, نہ اس میں کوئی لچک ہے, نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو 2 چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اسیروں کے حوالے سے اور 9 مئی اور 26 کے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, اگر اس پہ, کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ یہ کیا رکے گی, کیا ٹائم فریم ہے اور کب تک ایسا ہوگا, تو اس پہ خان صاحب بڑا واضح کہہ چکے ہیں کہ اگر جو 2 ڈیمانڈز جس میں 26 تاریخ اور 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن ہے, اس کی فارمیشن اور جتنے بھی سیاسی اسیر ہیں, اور خان صاحب بڑا واضح کہتے ہیں کہ سیاسی اسیروں میں آپ مجھے سب سے آخر میں سمجھیں, پہلے ایک پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی اسیر جو ناحق قید ہے, بے گناہ بھگت رہا ہے یہ سب کچھ, وہ نکلے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ میری جو ذات ہے وہ سب سے آخر میں ہوگی. اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی پیش رفت نظر آئی خان صاحب کو, تو اس پہ وہ دیکھتے ہیں کہ then he might think about revising this decision, not before that. Thank you very much. House is open for the questions. یہ قربانی اوورسیز کو دینی پڑے گی. خان صاحب has thought about it. وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ نقصان ہے وہ اس ریمیٹنس کی ترسیل کی رکاوٹ سے بہت بڑا ہے. So in comparison یہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہے, یہ وہ دھچکا ہے جو اس گرتی ہوئی گھٹنوں پہ آئی ہوئی حکومت کو ہٹانے اور گرانے کے لیے ضروری ہے. نہیں جی, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مذاکراتی کمیٹی پہ تو ابھی پراپرلی گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی, آپ اس کو فالو کر رہے ہوں گے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ثمرات نہیں ہے. اس سے زیادہ ان بے گناہ لوگوں کو یا ناحق طریقے سے زیادہ رکھنا شاید جن کے لیے ممکن نہیں تھا, وہ رہا کر دیے گئے ہیں. اور یہ جو معافی والا, جو پارڈن والا آپ نے سنا, وہ بھی اس پہ آلریڈی ہم وہ بتا چکے ہیں کہ وہ آلموسٹ سارے لوگوں کی جو سزا کے مطابق وہ آلریڈی اتنے دنوں سے اندر تھے. اگر آپ وہ کیلکولیشن کریں, جو بھی سزا ہوتی ہے وہ دن اور رات کاؤنٹ ہوتا ہے, تو آلریڈی اس میں رہ چکے ہیں. اور ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یوزلی تو اس میں ہوتی ہے اپیل کے بعد مرسی پٹیشن آتی ہے اور اس کے لیے پارٹن جاتی ہے. مگر یہ خود یہ کیسے ہو گیا, اپیل کے بغیر ہی آلریڈی پارٹن والا کیس انہوں نے فائنل کیا. تو جن کی سزائیں ختم ہو گئی تھیں یا کوئی مہینہ 2 رہ گئی تھیں, اگر وہ باہر آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے, آ گئے. اس میں کوئی یہ سمجھے کہ جی یہ کوئی خیر سگالی ہے یا کوئی ثمرات ہیں, تو آئی ایم سوری وی ڈینائی دیٹ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی جگہ پہ یہ کسی کو نہیں کہا کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں. ہاں سر, میں آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. میں آپ کو جو آپ نے سوال کیا میں اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں. ہم نہیں سمجھتے, نہ ہم یہ کسی کو کہہ رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے لفظ پہ غور کیا ہوگا کہ قربانی ہمیں کچھ نہ کچھ دینی پڑے گی, اور وہ قربانی کے حوالے سے لوگ اپنے ارینجمنٹس کر بھی رہے ہیں اور لوگ کر بھی سکتے ہیں. باقی رہ گیا کہ کیا اس سے اس کی ہونڈی کی پروموشن نہیں ہوگی. دیکھیں, جب ترسیلات روکنے کا عمران خان نے نہیں بھی کیا تو تب کیا ہونڈی رک گئی ہے. سو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, اس کو چیک کرنا, وہ جانے اور ان کا کام جانے. ہم تو کوئی ایسی جو غیر قانونی چیز ہے نہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں نہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. ہم نے لوگوں سے قربانی کے لیے کہا. عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ, جو ان کا ایک محبت کا رشتہ ہے اوورسیز پاکستانی سے, انہوں نے ان سے قربانی اور اس ایفرٹ کے لیے کہا ہے. اینڈ آئی تھنک پیپل ول میک ارینجمنٹس. وہ آپ کو پتہ لگے گا
जिस तरीके से चीज़ें सामने आएंगी। नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं है। देखें, जो जिस दिन से इमरान खान साहब ने ये चीज़ें को चल रही हैं, को पिछले 15-20 दिनों से चल रही हैं, उसमें आपको याद होगा जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी तो खान साहब ने 2 दिन बढ़ा दिए थे। जब यौम शुहदा मनाया जा रहा था, आपको याद है, तो उस हवाले से खान साहब ने कहा था कि उसके बाद ये शुरू हो जाएगी, और वो 14 तारीख थी। क्योंकि फिर वो हमने 2 दिन उसको आगे बढ़ाया तो फिर ऑटोमेटिकली वो, उधर भी लोगों ने हमसे सवाल किए कि 2 दिन क्यों आगे बढ़ाया जी। हमने कहा यार वो इवेंट क्योंकि 2 दिन बाद का है, तो खान साहब ने 2 दिन बाद की डेट दी है, तो उसके बाद से वो चलेगा। ये उस दिन से ऑन है। लोग कंफ्यूज थे, हम कंफ्यूज नहीं थे। यूजुअली लोग तरसीलात भेजते हैं यकम को, जब लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं या लोगों का जो मंथ एंड होता है बिजनेस का, तो वो 14 तारीख थी। ऑब्वियसली अब चीजें जब यकम के करीब आती हैं तो फिर उसके इफेक्ट्स का पता चलता है। ये कोई इसी महीने उसका इम्पैक्ट आपको मालूम नहीं होगा, तो इस पे हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली। 1-1.5 महीने बाद आपको 2 महीने तक इसके इम्पैक्ट का अंदाजा बेहतर तरीके से हो सकेगा। चलें, आई विल टेक दीज 2 क्वेश्चंस। पहली बात तो ये, आपको पता होगा कि कल सवाल किया किसी ने कि अगर 6 को खान साहब को सजा हो जाती है तो क्या मुज़ाकरात का ये अमल इससे डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। ये वहां भी सवाल हुआ, मुज़ाकराती कमेटी के सेशन के बाद भी, और खान साहब से भी सवाल। तो हम ये समझते हैं कि बरीयत का केस है, उसमें सजा नहीं होनी चाहिए, और अगर वहां सजा हो भी जाती है तो हमने इस मुज़ाकराती अमल का रोकना जो है वो किसी जुडिशियल उसके साथ नथी नहीं किया है, इसलिए कि हम डील नहीं मांग रहे हैं। हम मुज़ाकराती कमेटी के अंदर हुकूमती मुज़ाकराती नॉमिनेटेड जो लोग हैं उनकी सीरियसनेस और इन मुज़ाकरात की पेश रफ्त के ऊपर ये फैसला करेंगे कि वो कितने संजीदा है कितने नहीं। अगर हम ये स्टांस ले रहे हैं कि अगर वो सजा हो भी जाती है और हमें कोई संजीदगी नजर आती है, हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर हुकूमत को भी बर्दाश्त करना चाहिए। अगर हम सजा के हवाले से कह रहे हैं कि सजा हो भी जाती है तो हम इसको डिसरप्ट नहीं करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो उनको भी बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर हम वहां वो कर रहे हैं तो ये यहाँ पे करेंगे, इसलिए इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। आपने कहा कि क्या उन्होंने हमसे क्या चार्टर ऑफ डिमांड रखा। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हमको डील तो कोई नहीं मांग रहे। हमारी मैंडेट तो हमारा ले लिया है, बंदे हमारे अंदर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने 26 के शोहदा के लिए इंसाफ मांगते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ असीरों के लिए इंसाफ मांगते हैं, हम वो हमारे जो मिसिंग लोग हैं उनके लिए इंसाफ मांगते हैं, और हम जुडिशल कमीशन चाहते हैं। हम जो भी चीज मांग रहे हैं, हम कोई डील नहीं मांग रहे हैं। खान ने भी जब आना है वो किसी अदालती फैसले के बाद ही बाहर आना है। ये नहीं है कि आज मुज़ाकराती टीम ने वो किया और कल जनाब उस पे, और आपने देखा होगा कि उस पे गुफ्तगू भी हुई है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह इस पे ये बात कह दी है कि जुडिशल सिस्टम के थ्रू उन्होंने आना है, और हम भी, खान इससे पहले कह चुका है, बिफोर गवर्नमेंट कुड से, खान ने ऑलरेडी कह दिया। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसको हाथ हौला ही कहते हैं। हमने कोई नेक्स्ट मोबिलाइजेशन तो अनाउंस नहीं की अभी तक। फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।